اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ سورۃ الانبیاء آیت 45۔ کہہ دیجئے میں وحی کی بنا پر تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو تنبیہ کی جائے تو کسی پکار کو نہیں سنتے ہیں، وہ کسی پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ رسالۃ مآب کے انذار اور وحی کے اوپر پچھلی نشست میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اجتہاد کے سلسلے میں کہ رسول کریم اجتہاد نہیں کرتے، یعنی رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجتہاد کی نوبت نہیں آتی۔ پہلے آپ کو بتایا اجتہاد جو ہے وہ دلیل کو پیش کرنے کو اجتہاد نہیں کہتے، اجتہاد دلیل کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کہتے ہیں۔ دلیل کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے اور اس کو دیگر ادلہ کے ساتھ موازنہ کرنا ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ موافق ہے یا نہیں ہے، ثوابت کے ساتھ موافق ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسلمات کے ساتھ ٹکراؤ و تصادم تو نہیں ہے، پھر خاص عام ہے، مطلق و مقید ہے، ناسخ و منسوخ ہے، وہ سب سامنے رکھ کر کے دلیل کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجتہد نہیں ہے، ایک روایت سامنے آتی ہے، اسی کو لے کر کے وہ چیخنا اور چلانا شروع کرتا ہے، نہ وہ قرآنی آیات کو دیکھتا ہے، نہ مسلمات کو دیکھتا ہے، نہ عام خاص، نہ مطلق مقید، نہ ناسخ منسوخ۔ یہ مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے، فقہ جعفری میں موضوع پر مسح نہیں ہے، دیگر فقہوں میں ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ شروع میں موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز تھا، رسالۃ مآب نے یہ کام کیا، بعد میں یہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد وہ یہ حکم منسوخ ہو گئے۔ حضرت علی کے زمانے میں جو یہ بات سامنے آئی تو لوگوں نے کہا ہم نے خود رسالۃ مآب کو دیکھا ہے موضوع پر مسح کرتے ہوئے، تو حضرت علی نے فرمایا سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے دیکھا ہے یا بعد میں دیکھا ہے؟ کہا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا مجھے معلوم، یہ سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے کی بات، سورہ مائدہ کے نزول کے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ دیکھو یہاں پر جو عالم ہوتا ہے اس کے سامنے دونوں باتیں ہوتی ہیں، ناسخ و منسوخ دونوں باتیں ہوتی ہیں، اسی تناظر میں وہ احادیث کو سمجھتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ رسالۃ مآب کے لیے اجتہاد کی نوبت اس لیے نہیں آتی کہ دلیل کو سمجھنے کے لیے رسالۃ مآب کو کوئی سعی اور کوشش کرنا نہیں پڑتا کہ اجتہاد کرے، تمام ادلہ رسالۃ مآب کے لیے صریح ہے اور نص ہے، اور یہ بات ہمارے اصولیون کے ہاں شیعہ ہو یا سنی مسلم ہے، جہاں نص ہے وہاں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ جہاں نص ہے، نص سے صریح جب ہے تو پھر کیا اجتہاد؟ نص کا مطلب یہ ہوتا ہے دلیل واضح طور پر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، پھر اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دلیل سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا تھا، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، پھر اجتہاد کی کیا ضرورت؟ اجتہاد کی نوبت رسالۃ مآب کے لیے نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے نص سے صریح کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہوتا۔ رسالۃ مآب کے لیے تمام احکام نص سے صریح ہے، کوئی ابہام، کوئی اجمال نہیں ہوتا، لہٰذا رسالۃ مآب کے لیے کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نظریہ ہے کہ رسالۃ مآب کو بھی لوگ مجتہد کہتے ہیں، اور پھر مجتہد جو ہے یا غلطی کرتا ہے یا درست۔ رسالۃ مآب کو اس جگہ پر رکھتے ہیں لوگ،
یہ نہایت گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایک رسول خاتم المرسلین کے لیے، سید الرسل کے لیے نہایت گستاخی ہے کہیں کہ وہ اجتہاد کرتے تھے، ان کو دلیل سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ یہ گستاخی شان رسالت مآب، کوئی دلیل رسالت مآب کے لیے مبہم اور مجمل نہیں ہوا کرتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا پڑے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا سبحان اللہ کہ بعض اصحاب نے رسالت مآب کے سیرت کے خلاف کام کیا۔ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے ساتھ اختلاف کرنا جو ہے وہ عام سی بات ہے، معمول کی بات ہے۔ یعنی ایک مجتہد رسالت مآب اور دوسرے مجتہد صحابہ، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہونا عام سی بات ہے۔ اس سے زیادہ گستاخی نہیں ہو سکتی کہ رسالت مآب کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے کوئی شخص، کیسے باشد، اصلا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے شریعت اور دستور حیات لانے والے کے ساتھ اس شریعت اور دستور حیات کے سننے والا اختلاف کرے، جی یہ معقول نہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، بہرا جو ہے وہ کسی کی پکار کو نہیں سن سکتا، اِذَا مَا يُنذَرُ، یعنی جب آپ کی انذار کو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ کے خطاب میں آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر، انما انذرکم بالوحی، وحی کی باتیں جب آپ انذار کرنے کے لیے لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ اس کو نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سننے کی اہلیت نہیں ہے، نہ ان کے آپ کے کلام میں مضمون میں کوئی معقولیت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان میں اہلیت نہیں ہے، اس لیے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور اگر انہیں آپ کے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگ جائیں گے ہائے ہماری تباہی، ہم یقیناً ظالم تھے۔ یہ مشرکین، یہ کافر لوگ جو ہے کسی بات کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ سمجھنا ہوتا ہے انسانی دماغ اور فکر نے سمجھنا ہوتا ہے، اس میں تو اہلیت نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بات کو کم سمجھیں گے جب عذاب ان کے ساتھ چھو جائے، آتش جب چھو جائے اس وقت یہ متوجہ ہوتے ہیں، آخ وہ بات تو سچی تھی، وہ جو کہتے تھے جنت ہے، نار ہے، قیامت ہے، وہ بات درست تھی۔ لَيَقُولُنَّ یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی۔ وہ کب قبول کریں گے، کب ایمان لائیں گے؟ جب عذاب جو ہے وہ چھو جائے، عذاب ان کو مس کرے۔ نفحۃ، عذاب کا ایک حصہ، نفحۃ ایک حصے کو کہتے ہیں۔ عذاب کا ایک حصہ جو ہے ان کو اگر چھو جائیں تو اس وقت یہ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی جب تک ان کو آتش سے جلا نہ دیا جائے بات سمجھ میں آنے کی وہ اہلیت نہیں رکھتے، اس وقت بات سمجھ میں آ جاتی ہے انا کنا ظالمین، ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے کہ آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن عادل کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہو تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے۔
اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، میزان ترازو، ہم ترازو رکھیں گے، موازین القسط، عدل و انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن۔ عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، موازین ترازویں قائم کریں گے۔ یہ لفظ ترازو اللہ تعالیٰ ارشاد جب فرماتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جس ترازو کا ہم نے دیکھا ہے اسی قسم کا کوئی ترازو قائم ہوا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات میں قراراً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مطلب جو ہے وہ جو ہماری اس دنیا سے ماوراء کا ہے، اس دنیا سے ماوراء جو ہم سے مانوس نہیں ہے، وہ بات سمجھانا چاہتا ہے، ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو چیز اس دنیا میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جن چیزوں کا ہمارے حواس نے نہیں درک کیا ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو آپ پانی نہ سمجھ سکتے تھے، اصلاً لاکھ سمجھائیں پانی نہیں سمجھ میں آنا، اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے حواس میں نہیں آئی وہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس عالم کے ماوراء میں جو دنیا ہے، قیامت کی دنیا، قیامت کی جیسا کہ بتایا آپ کو، قیامت جو ہے وہ ایک اور نظام ہے، اور ایک اور کائنات ہے، وہاں مکان و زمان کا تصور اور ہے، وہاں کا قانون زیست جو ہے وہ یہاں کے اس دنیا کے قانون زیست کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں کی باتیں اگر آپ سے کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پھر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں انہی کی روشنی میں بات کر کے سمجھائیں گے۔ کسی چیز کو تولنے کے لیے، وزن معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ترازو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کے وزن معلوم کرنے کے لیے یہی ترازو نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس نظام حیات میں قیامت کے دن جو ہے وہ اور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن نے متعدد جگہوں پر کہا ہے کہ عمل خیر کا وزن ہوتا ہے، عمل خیر کا وزن ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو دنیا میں چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس کے وزن سے، اس سے زیادہ وزن ہے تو وہ زیادہ ہے، ہلکا ہے تو کم ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات۔ اس لیے فرمایا عمل کا وزن ہوتا ہے، عمل کی قیمت ہوتی ہے۔ اب بھی محاورے میں کہتے ہیں آدمی کا کوئی وزن نہیں ہے، سیاسی وزن نہیں ہے، اجتماعی معاشرے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یعنی وقعت نہیں ہے، قدر قیمت نہیں ہے۔ ہم بھی محاورے میں کہتے ہیں، وزن کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے اعمال کا وزن ہوتا ہے، قدر قیمت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ہم جو ہے اپنے عدل و انصاف کا ترازو رکھیں گے، اللہ کا ترازو، جی اللہ کا ترازو رکھیں گے، اس میں اعمال کی قیمتوں کا اندازہ ہو جائے، اعمال کے وزن کا پتہ چل جاتا ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس ترازو میں اعمال رکھے جاتے ہیں، اس کا وزن سامنے آئے گا، اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ اس کو جنت بھیجنا ہے، جہنم بھیجنا ہے۔ یہ فیصلہ اس کے انسان جو ہے وہ قرآن مجید میں آیت ہے، انسان اپنے عمل کا گروی ہے، گروی رہین عمل ہے، اپنے عمل کی گروی میں ہوتا ہے انسان، کہ وہاں جو عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔
اللہ کو کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں، اول تو ارحم الراحمین ہے، اور پھر بے نیاز ذات ہے، ظلم کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یا ظلم کا محتاج ہوتا ہے جو وہ محتاج ہو۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑے کسی کے اوپر ظلم کرنے کی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہو تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے۔ اتینا، ہم اس کو حاضر کر دیں گے، کہ اتینا بہا، اس کو حاضر کر دیں گے۔ کوئی عمل چھوٹا سے بھی عمل ہے، اچھا ہے یا برا، دونوں وہاں حاضر ہوں گے۔ وہ ہے نا دوسری آیت میں ایک ذرہ کے برابر نیکی ہے تو بھی حاضر ہوگا اور برائی ہے تو بھی حاضر ہوگا، ذرہ کے برابر۔ یہاں رائی کا دانہ کہا ہے، وہاں ذرہ کہا ہے، حاضر ہوگا، عمل حاضر ہوگا۔ قدیم مفسرین جو ہے وہ اس کے لیے کہتے ہیں حذف مضاف، جزاء عمل حاضر ہوگی۔ جزا مضاف کو محذوف مقدر مانتے تھے، اس لیے کہ خود عمل تو ان کے نزدیک قدیم انسانوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا۔ خود عمل تو ہو چکا، اس کو کیا پیش کرنا ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے یہ قابل فہم ہو گیا ہے کہ خود عمل حاضر کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے انسانوں کے لیے اور بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائے گی جو آج ہمارے لیے قابل فہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عطائنا بہا، ہم اس کو سامنے کریں گے، پیش کریں گے، خود عمل کو پیش کریں گے، خواہ وہ رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات سامنے آتی ہے تو دیگر جو اسلامی تعلیمات و مسلمات ہیں ان کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھ دی اور پھر حکم صادر کر دیا، آپ نے جو کچھ کیا ہے من نوعاً تمام اعمال جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی ہو، پھر قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا ہے آپ کو۔ لیکن ادھر کیا ہے، ادھر دو باتیں ہیں کہ آپ کا عمل، آپ جب عمل کرتے ہیں، گناہ بھی گناہ کا عمل ہو گیا، سرزد ہو گئے، وہ رائے کے دانے کے برابر ہے تو وہ وہاں اللہ تعالیٰ اس عمل کو سامنے کر دے گا۔ کب؟ اگر اس عمل کی بخشش اور مغفرت نہ ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے نا، اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر مغفرت ہو گئی تو پھر وہ جو ہے وہ چھپا دیا جائے گا۔ ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی ستار ہے، آخرت میں بھی ستار۔ آپ کے عیوب کو، آپ کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا، رسوا نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ جو گناہ ہم نے خلوتوں میں کیا ہے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ستار العیوب ہے، پردہ ہے پڑا ہوا، قیامت کے دن وہ فاش ہو جاتا ہے، سب کے سامنے فاش، پھر رسوائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر معاف ہو گیا ہے تو پھر قیامت کے دن بھی رسوائی نہیں ہوگی، وہ دکھایا نہیں جائے گا، وہ چھپا دیا جائے گا، وہ دکھایا نہیں جائے گا، چھپا دیا جائے گا۔ مغفرت کا مطلب یہ کہ اس کی سزا بھی نہیں ہوگی اور وہ عمل دکھایا بھی نہیں جائے گا، کہ یہ شرمندہ نہیں ہوں گے وہاں۔ ایک ادھر کسی نے نیک عمل کیا ہے، وہ نیک عمل جو ہے وہ اس میں آپ کو بتایا اس درس میں، نیک عمل کا جو ہے وہ برقرار رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کہ نیک عمل جو ہے وہ آپ نے اچھا کام کیا، پھر اس کو بتائے نا اس حدیث میں کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی میں نے مسجد میں 1,00,000 روپیہ دیا، چپکے سے دیا تو وہ آپ کو ثواب ملتا ہے نا، کہ چپکے سے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا، ایک بار ذکر کیا تو بالجہر انفاق کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ ذکر کیا پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ذکر کیا، کسی اور آدمی سے کہا میں نے 1,00,000 روپے دیا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کا عمل محو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
نیک عمل قیامت کے دن دکھایا نہیں جائے گا، نہیں دکھایا جائے گا، حبط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے آپ کی نیکی نابود ہو جاتی ہے، قیامت کے دن وہ نیکی نہیں دکھائی جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کا گناہ معاف ہو گیا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ اگر آپ کا گناہ معاف نہیں ہوا ہے اور اگر آپ کی نیکی برباد اور تباہ نہیں ہوئی ہے اور وہ دونوں سالم سالم وہاں قیامت کے دن پہنچ جاتے ہیں تو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، اس کو سامنے کر دے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اور حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی منشی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی دفتر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرزد ہوا ہے۔ نیکی کا کام اگر کیا ہے کسی نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو انجام دیا ہے، خداوند عالم کو پتہ ہے کیا 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 نہیں کیا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ہی کافی ہیں، ہم کو سب چیز کا علم ہوتا ہے۔ کسی سے حساب لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سے حساب نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ۔ بیک وقت سب لوگوں سے، اربوں لوگوں سے بیک وقت اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمارے لیے کسی معاون کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور ایک روشنی اور ان متقین کے لیے نصیحت عطا کی۔ یہاں اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے اور ہارون کے لیے بھی فرقان عنایت کیا ہے، فرقان وضیاءً، فرقان کہتے ہیں نا حق اور باطل کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا، تفرقہ اور تمیز کرنے والی کتاب ہم نے دی ہے۔ تورات عنایت ہوئی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اور جس میں حق اور باطل کا جو ہے وہ ہے تمیز کرنے کی ساری باتیں موجود ہیں۔ تورات ملنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہارون کے لیے۔ وَضِيَاءً، اور ساتھ ساتھ روشنی بھی ہے، اس میں تاکیدی لفظ ہے۔ فرقان جو ہے وہ حق اور باطل کو تمیز کرنے اور جدا کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ روشنی سے حل ہو جاتا ہے، تاریکی کسی قسم کی تاریکی جو ہے وہ برقرار نہیں رہی۔ وہ ضیاء، روشنی ہے۔ پہلے ہم نے رسالت مآب کے بارے میں بتایا تھا، رسالت مآب کے لیے کوئی ابہام اور کوئی اجمال نص کو، دلیل کو سمجھنے کے لیے پیش نہیں آتی کہ اجتہاد کی ضرورت پڑے۔ ہارون اور موسیٰ کے لیے بھی پیش نہیں آتی تھی، اس لیے فرقان و ضیاء، فرقان ہے تورات اور ضیاء ہے، روشنی ہے، کسی قسم کی کوئی تاریکی جو ہے کہیں نہیں ہے کہ وہ ابہام آ جائے اور اس میں اجمال آ جائے اور پھر اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہیں۔ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت عطا کی۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً بہت ساری بیسوں آیات موجود ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے، متقین کے لیے، ہدًى للمتقین۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے متقین کی ہدایت کے لیے۔ قرآن صرف متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے۔ متقی کس کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے،
جو اپنے بچاؤ چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت، تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے قرآن۔ قرآن اصولاً سب کے لیے ہے، سب کے لیے حجت ہے، سب کے لیے رہنما ہے، سب کے لیے دلیل ہے، لیکن عملاً اس سے فائدہ اٹھانے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور اس سے رہنمائی لینے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ احساس موجود ہے، خطرے کا احساس موجود ہے تو بچانا چاہتا ہے۔ خطرے کا احساس کیا ہے؟ گمراہ ہونے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی صورت میں، اور راہ حق سے انحراف کرنے کی صورت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا خطرہ ہے۔ جن کو اس خطرے کا احساس ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ جو اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ اس اپنے بچاؤ کے لیے سامان تلاش کرتے ہیں۔ میرا بچاؤ کس چیز میں ہے؟ جو بچاؤ کی چیز سامنے آتی ہے قرآن کی شکل میں، تورات کی شکل میں، تو پھر وہ لوگ لپکتے ہیں اس کی طرف، جی پھر وہ ان کے لیے یہ تورات اور قرآن نصیحت بنتا ہے۔ جو اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، جو احساس خطر کرتے ہیں اور پھر بچاؤ چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ باقی لوگوں کے لیے وہ تو اصلاً قرآن کو، تورات کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کی آیتیں سننا نہیں چاہتے۔ کیوں سننا نہیں چاہتے؟ ان کے دل میں کوئی احساس خطر نہیں ہے۔ احساس خطر نہیں ہے تو وہ اپنا بچاؤ نہیں چاہتے۔ یہ بچاؤ نہیں چاہتے تو وہ اس چیز کے در پہ نہیں ہوتے، کون سی چیز ہے جو مجھے بچائے، اصلاً در پہ نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ اپنے بچاؤ کے در پہ نہیں ہوتے، ان کے لیے قرآن ہے یا تورات وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، دیکھو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں، وہی متقین وہی ہوتے ہیں جو قیامت کا خوف کھاتے ہیں اور خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو پھر وہ متقین ہوتے ہیں۔ متقین کو ہوتے ہیں وذکر للمتقین، کون ہے متقین؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو غیب سے خدا کے اوپر ایمان ہے اور خوف خدا دل میں رکھتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کے لیے بارے میں بھی ان کو خوف ہے، ڈر ہے کہ قیامت کے دن ہم نے حساب دینا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہونا ہے، اس کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے انسان اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جس کے دل میں خوف سرے سے نہیں، غافل ہے ہماری طرح، تو ہم اپنے بچاؤ کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جب بچاؤ کی کوشش نہیں کرتے تو لاکھ قرآن اور تورات اور انجیل و زبور سب جو ہے وہ آیت پر آیت پیش کرے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔